الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج رات تراویح میں ہم نے 26واں پارہ پورا سنا ہے. اس پارے کی ابتدا میں سورہ احقاف ہے. احقاف پتھریلی زمین کو کہتے ہیں کہ جو کالے، سفید اور سرخ رنگ کے رنگ سے رنگی ہوئی ہو، اور یہ ایسی زمین جو پتھریلی تھی، طرح طرح کی اس کے اوپر سنگلاخ وادیاں بنی ہوئی تھی. یہ زمین قوم عاد والوں کی تھی. قوم عاد والے لوگ یہاں پر رہا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کی، اس پہاڑیوں کی زمین کو دیکھ کر اسی نام پہ اللہ نے پوری صورت نازل فرما دی. ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت اور اپنی بڑائی کی طرف اشارہ فرمایا. پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو، تمہارے اوپر سب سے بڑا تمہارے اوپر احسان انسانوں کے اعتبار سے تمہارے والدین کا بھی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری دوزخ ہے. یعنی اگر تم نے ان کی خدمت کی، صحیح طریقے سے ان کا حق ادا کر دیا، تو یہ حق ادا کرنا تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. اگر تم نے خدمت نہ کی، ان کے حق تلفی کی ان کی، تو یہی حق تلفی تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا. تو اس چیز کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا. آگے ساتھ ہی فرمایا کہ والدین میں والد اور والدہ دونوں کا حق ہے، لیکن والدہ کا حق والد کے حق سے زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں اٹھایا اور ایک عرصے تک اٹھا کے رکھا. اب انسان کے جسم کے اندر کوئی اور الگ سے کوئی چیز انسان سے لگا دی جائے تو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک عالم دین فرما رہے تھے اگر میں اپنے جیب کے اندر ایک سے زائد دوسرا موبائل رکھوں نا تو مجھے بوجھ محسوس ہوتا ہے مجھے. اب جو سی عورت جو سی ہے وہ 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک ہی وزن ہوگا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے، اندر ایک نظام چل رہا ہے. تو اس نے کتنی مشقت اٹھائی، اللہ خود اس مشقت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، سردی گرمی ہر چیز اس نے برداشت کی، اور اپنا سارا نظام جو ہے اس نے خراب کیا تمہارے لیے. اور فرمایا کہ جس وقت عورت بچے کو جنتی ہے تو اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈال کے پھر بچے کو جنتی ہے. تو یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو تم بھی ان کے حقوق کو ادا کرو اور ان کی طرفداری کرو. اور آگے چل کے اللہ رب العزت نے جس نام پہ یہ صورت نازل فرمائی تھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم عاد کا. فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ وہ قوم ایسی تھی جو احقاف میں رہنے والی تھی. ان کو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے آ کے بتلایا، سمجھایا، لیکن وہ مانے نہیں. طاقت کے نشے میں وہ غرق ہو چکے تھے، تو انہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر ہوا یہ کہ 7-8 دن تک تیز قسم کی گرمی پڑی. جب گرمی پڑی تو بہت بلبلا اٹھے. آخر کار دیکھا انہوں نے کہ اب دوپہر کے وقت جو ان سے بادل آ رہا ہے اوپر. جب بادل آ رہا تو بہت خوش ہوئے کہ اب تو ہمارے لیے انتظام بن گیا، اس میں بارش ہوگی اس کے اندر، اور جو سے ہمارے لیے ٹھنڈک کا موسم بن جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ اس کے اندر سے بادل جو سا تھا اس سے تیز قسم کی ہوا شروع ہو گئی، اور ہوا کچھ ایسے ہوئی کہ اس نے ان کو زمین پہ پٹک پٹک کے مارا.
یہ بڑے بڑے قد آور تھے، کھجور کے بڑے سے بڑے اور پرانے سے پرانے تنے کو ایک ہاتھ اوپر رکھتے، ایک ہاتھ نیچے رکھتے، ایسے ہلاتے اور نکال کے پھینک دیتے، اتنی طاقت والے دیتے ہیں، اور پہاڑوں کو توڑ کے گھر بنا لیتے، یہ بہت ان کے اندر طاقت تھی ان کے اندر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پٹک پٹک کے مارا، اور یہ نہیں کہ ہوا چلی اور نیچے گر گئے، ایسے نہیں ہوا۔ تو میں کہ جب اللہ نے ہوا تیز چلائی تو وہ فضا میں ایسے پھر جیسے پتے اور جس طرح ذرات پھر رہے ہوتے ہیں، اس طرح پہلے اللہ نے خوب گھمایا ان کو، وہ طاقتور لوگ جو ان سے تھے وہ خوب گھوم رہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پھر ہوا نے دے کے ان کو پٹک کے مارا ان کو، کانہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح سوکھے تنے کھجور کے پڑے ہوتے اس طرح یہ پڑے ہوئے تھے اور مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جنات کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئی تھی۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہیں دی، صرف قرآن کو سن کے ہی وہ ایمان لے آئے تھے، قرآن کو سن کر ہی وہ ایمان لے آئے تھے۔ ایک رات ہے جسے لیلۃ الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور میں نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو حضور نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ قبرستان ہے، میں نے وہاں تک جانا ہے میں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور ایک زمین کے اوپر دائرہ لگایا، فرمایا کہ ابن مسعود اس سے باہر نہیں نکلنا، چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، آپ نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس دائرے میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اندھیرے کی طرف چلے گئے، جب آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاروں طرف سے ایک بھیانک قسم کی مخلوقات جو سی ہے وہ چاروں طرف سے حاوی ہے، اور مجھے بہت ڈر لگا مجھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچاؤ کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے آگے نکلوں، لیکن آپ کا حکم یہ تھا کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا، یہاں سے باہر نہیں نکلنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک وہاں پر مشغول رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور اس کے بعد جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ابن مسعود یہ جنات کی جماعتوں کے بڑے بڑے گروہ آئے تھے میرے پاس، جو قرآن مجید کو سن کر ہی وہ ایمان لے کر آ گئے، کیونکہ یہ لیلۃ الجن کا واقعہ پیش آیا ہے واقعہ طائف وغیرہ کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سہارے ہٹ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ مانتے نہیں تھے، اپنے قبیلے والے نہیں مان رہے تھے، اپنے علاقے والے نہیں مان رہے تھے، آس پاس گئے تو وہاں پتھراؤ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تسکین کے لیے اللہ نے فرمایا یہ نہیں مانتے نہ مانو، دیکھو تو صحیح اتنے زیادہ گروہ ہے جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں کیا کلمہ پڑھو بھائی مجھ پہ ایمان لے کر آؤ، وہ صرف ایک گروہ آتا اور اپنے کان سے سنتا حضور کو پڑھ رہے قرآن، وہیں پر ایمان لا کے ادھر سے پیچھے ہٹ جاتا، پھر دوسرا گروہ آتا، تیسرا آ جاتا، پھر چوتھا، اس طرح ہزاروں لاکھوں جنات ہیں جو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کر آئے صرف قرآن سن کے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کو صرف سنا انہوں نے، بس وہ ایمان لے کر آ گئے، انہوں نے آگے کوئی چیمگویا نہیں کی، آگے کوئی اعتراضات نہیں کیے، کوئی معجزات نہیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس ایمان لے کر آگے، وہ حقیقت کو پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ آگے سورہ محمد ہے، سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، اس میں قتال وغیرہ کی باتیں ہیں اور اہل اسلام اہل ایمان کو جہاد کے لیے تیار کرنے کی بات ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گے اور تمہارے قدموں کو جما دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنے سر تن دن کی بازی لگاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں ناکام نہیں کرے گے، اللہ تعالیٰ تم کو بچائے گے، اللہ تمہارا تحفظ فرمائے گے۔ آگے اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا، ایک اہل جنت ہے جو نیک اعمال کرنے والے تھے، اور ایک اہل جہنم ہے جو برے اعمال کرنے والے تھے۔ اور نیک اعمال کرنے والے کو جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذۃ للشاربین۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اہل جنت کو جنت کی نعمتیں بھی دی جائے گی، اور جنت کی نعمتوں میں نہروں کا مل جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر اہل جنت کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی دی جائے گی، اور اس چھڑی سے وہ اشارہ کرے گا جس نہر کی طرف، وہی نہر جو اس کے پاس آ جائے گی۔ اس آیت مبارکہ میں 4 نہروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک پانی کی، اور ایک من لبن لم یتغیر طعمہ، ایک ایسے دودھ کی جو جس میں تغیر تبدل نہیں ہوگا، اور ایک خمر کہتے ہیں شراب کو، اور ایک ہے شہد کی نہر۔ تو صاف پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر،
4 نہروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ 4 چیزوں کی نہر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل اسلام اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے. اور یہ نہیں کہ وہاں پر دودھ کی نہریں ہوگی تو وہاں پر گائے اور بھینسیں اور بڑے بڑے فارم بھی بنے ہوئے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. فرمایا وہاں پر گائے بھینس نہیں ہے وہاں پر، لیکن اللہ کے خزانوں سے دودھ آئے گا. وہاں پر شہد یا تو شہد کے بڑے بڑے چھتے لگے ہو، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے خزانوں سے شہد آ رہا ہوگا وہاں پہ، اللہ کے خزانوں سے شہد آ رہا ہوگا. تو فرمایا کہ جس چیز کی طرف وہ اشارہ کرے گا سونے کی چھڑی سے، وہی نہر جو سے اس کے اوپر سے گزرے گی، اس کے پاس سے گزرے گی. اور ایسے نہیں کہ آیا تو سارے کپڑے سارے دودھ سے دودھ ہو گئے، سارے کپڑے سارے شہد سے بھر گئے، نہیں. وہ ایسے طریقے سے گزرے گی، اس کے کپڑے خراب نہیں ہوں گے اس کے. جس طرح ٹیوب ویل کا پانی ایسے ایک طریقے سے اوپر سے جا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح اوپر سے گزرے گی. وہ چلو سے لے گا، شہد پیے گا، دودھ پیے گا، پانی پیے گا، شراب کوئی پیے گا، جو بھی چیز پینی ہے پیے گا، اور دوبارہ سے اشارہ کرے دوبارہ سے پیچھے ہٹ جائے گی وہ نہر. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادنا سی جھلک بتلائی ہے اہل ایمان کی نعمتوں کی. ورنہ نعمتیں تو کتنی ہیں اور کیسی ہیں، اس کے بارے میں حضور فرما گئے لا عین رأت ولا اذن سمعت. کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کسی کان نے سنا ہی نہیں کبھی اس نعمتوں کو، اور کسی دل کے اوپر گمان بھی نہیں گزرا ان کی نعمتوں کا، جو اعلیٰ نعمتیں اللہ نے اہل اسلام کے لیے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اعمال کو ضائع کرنا کس اعتبار سے ہوتا ہے کہ انسان اعمال کو صحیح طریقے سے نہ کرے، اپنے سر سے اتارنے کے لیے یہ کام کرے. اور دوسری بات یہ کہ اعمال تو کرے لیکن اس میں دکھاوا، نمود، نمائش آ جائے، ریاکاری آ جائے اس کے اندر، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ چیزیں انسان کے اعمال کو خراب کر دیتی ہے. آگے فرمایا اللہ رب العزت نے اگر تم نیک اعمال کرتے رہو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. ہم تمہارے بدلے ایک اور قوم کو یہاں پر بھیج دیں گے اور تم سب انسانوں کو ختم کر دیں گے، اور پھر جو اگلی قوم آئے گی وہ تم سے زیادہ ایمان والی ہوگی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح ذکر فرما رہے ہیں. سورہ فتح کہتے ہیں فتح مبین کے اوپر یہ اتری ہے. فتح مبین کس اعتبار سے تھی؟ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. صحابہ علیہ رضوان یکم سن 1 ہجری سے آئے ہوئے تھے، اور اس وقت سے بیت اللہ کا انہوں نے چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا. 1 سال گزرا، 2 3 4 5 6 سال گزر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں طواف کر رہا ہوں. تو صحابہ علیہ رضوان سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ بس طواف کے لیے تیاری کرو، عمرے کے لیے تیاری کرو. تو صحابہ علیہ رضوان نے تیاریاں پکڑ لی، سب نے تیاریاں کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں کہ ہم نے تیاری کرنی نہیں کرنی ہے. سب تیار ہو گئے. جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے تیار ہو رہے ہیں، اور صحابہ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو اس لیے بس سچی بات ہے، بس چلو بس. تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ آمادگی کا اظہار کر دیا، ساتھ چل پڑے. لیکن جب آگے گئے تو مکہ سے باہر جو سا ہے ایک جگہ ہے حدیبیہ، تو حدیبیہ مقام پر جو سا ان کو روک دیا گیا، ان کو روک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان وہاں پر ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بتلایا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آ رہے، ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کس منہ سے آ رہے؟ جب یہاں سے راتوں رات بھاگ گئے تھے، آپ کے سارے صحابہ ہجرت کر کے بھاگ گئے تھے، پھر وہاں پر ہمارے ساتھ آپ نے جنگ بدر لڑی، احد لڑی، خندق لڑی، یہ ساری جنگی ہوتی آئی ہے، اب کس منہ سے آپ ہمارے علاقے میں آ رہے ہیں؟ ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا. حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ آپ جائیے اور بڑے سرداروں کے ساتھ جا کے ذرا بات چیت کریں، معاملات کو تھوڑا ٹھنڈا کریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگے. میں یا رسول اللہ آپ مجھے نہ بھیجے، میں جاؤں گا تو معاملات اور خراب ہو جائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کسی چیز کے بارے میں رعایت نہیں کرتا، میں آپ کسی اور کو بھیجے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جائیے ذرا معاملات طے کریں ان کے سرداروں کے ساتھ. حضرت عثمان وہاں پر گئے، اور وہاں منافقین نے اور کافروں نے وہاں پر ایک افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات نے انتہا درجے کی جو اسے تکلیف پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ بات آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ علیہ رضوان کے ساتھ بیٹھ کے بیعت کی، اور بیعت کی اس بات کے اوپر کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. ہم اگرچہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے تھے، جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، نہ زرے لے کر آئے، نہ تلواریں، نہ کوئی اور چیز، بس چھوٹا موٹا سامان ہمارے پاس،
لیکن اب ہم جنگ کیے بغیر اور قصاص عثمان کے بغیر جان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کیا اور 10 صحابہ سے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے تھے محبوب آپ کے ہاتھ پہ، وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں، وہ تو ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر رہے تھے۔ تو بہرحال پھر بعد میں معلوم ہوا کہ جو صحابہ علیہ رضوان بے ساز و سامان تھے، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی، زرے نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، کوئی چیز ان کے پاس زیادہ موجود نہیں، آلات حرب میں سے، جنگ کی سامان میں سے، اس کے باوجود وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہم صرف امتحان لینا چاہ رہے تھے، تمہارا مقصد لڑائی نہیں تھی، کیونکہ بعد میں وہ بات سامنے آ گئی، عثمان شہید نہیں ہوئے، وہ واپس آ رہے ہیں معاملات وہاں پر طے کر کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو فرمایا کہ اسی طرح بات کر رہے ہیں لیکن وہ اب آنے نہیں دیتے۔ بہرحال ان کے بڑے بڑے سردار وہ آپ سے ملاقات کی توقع کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، وہ آ جائے۔ وہ آئے اور وہ بن مسعود ثقفی اور بہت سارے 2-4 اور سردار تھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی چوڑی بات کی تفصیلات ہیں اور صلح حدیبیہ کی باتیں طے کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بات کہتے گئے وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات جو ان سے ہے مانتے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس خط کے اوپر یہ بات لکھیے، حضور نے فرمایا چلو لکھ لو، یہ بات لکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ بات لکھ لو، یہ بات لکھ لو۔ جس وقت انہوں نے حضرت علی سے یہ کہا کہ تم یہ نہ لکھو یہاں پر یہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہے، صلح حدیبیہ ہے، جیسا یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان۔ انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کیوں آپ نے لکھا ہے؟ اگر ہم ان کو رسول اللہ مانیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہے، پھر تو ان کو محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں لکھوں گا، یہ حضرت علی نے فرمایا میں نہیں لکھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا علی لکھو، مٹا دو رسول اللہ کا نام یہاں سے۔ میں کہ اللہ کے نبی یہ نہیں مانتے نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، میں نہیں یہاں سے لکھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے جو سے ہے قلم کھینچی حضرت علی کے ہاتھ سے اور اس کو مٹا کے ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ تو اس حد تک صحابہ علیہ رضوان بہت پریشان ہوئے کہ یہاں کرنے تو کچھ اور آئے تھے اور اب سختیاں پہلے سے زیادہ بڑھا کر اپنے اوپر جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ علیہ رضوان جب واپس جا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے اور صحابہ بھی پریشان تھے۔ تو اور صحابہ علیہ رضوان کو اللہ کے نبی نے فرمایا کل کو ہم نے جانا ہے ہم نے، اور اب یہ ہے کہ جو اس عمرے کے لیے آئے اور ساتھ کوئی ہدی کا جانور لے کر آئے وہ اپنے جانور کو وہیں پر ذبح کر دے اور اپنا سر وہیں پر منڈوا لے۔ جب اس کو روک دی جائے بیت اللہ میں داخل ہونے سے، اگر روک دیا جائے کوئی مسئلہ بن جائے تو وہیں سے واپس ہو جائے، اپنا سر منڈوا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو بھائی واپسی کی تیاری کرو سارے، کل کو ہم نے واپس جانا ہے، ہم نے ہمارا صلح نامہ لکھا گیا ہے اور اپنا سر منڈوا لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بات کی، اندر چلے گئے گھر کے اندر، اپنا جو خیمہ لگایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس سفر میں حضور کے ساتھ تھی۔ پھر واپس باہر آئے، دیکھا صحابہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، اسی طرح سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کوئی بھی نہ سار کے بال کٹوا رہا، نہ کوئی ہدی کا جانور ذبح کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لگے، دوبارہ باہر آئے، آپ نے پھر فرمایا کہ چلو ابھی تیاری کرو، بس معاملہ ختم ہو گیا، پھر اگلے سال دیکھیں گے، جس طرح طے ہوا کہ اگلے سال آئے گے اور 3 دن کے لیے رہے گے اور عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ تو صحابہ پھر ٹس سے مت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ پھر اندر گئے گھر کے اندر۔ جب گھر کے اندر گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصے میں تھے کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ چلو واپس چلو اور یہ نبی مجھے ماننے کے باوجود بھی یہ تیاری نہیں کر رہی ہے۔ تو اس وقت علماء نے لکھا ہے کہ جو حضور کی ازواج یہ ہماری مائیں ہیں، اس وقت ام سلمہ نے حقیقی طور پر ماں ہونے کا حق ادا کر دیا، ماں ہونے کا حق ادا، ورنہ حضور اتنے غصے میں تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کے ایک بات کہہ دیتے اللہ وہیں پر عذاب نازل کر دے، سارے صحابہ کو اتنے غصے میں تھے۔ لیکن حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے کے سارے آپ کے بیٹوں کی طرح ہے، آپ کے بیٹوں کی طرح ہے، یہ یہاں پر کھلبلی مچی ہے، یہ چارے کنفیوژن کے شکار ہے، یہ سارے ان کے ذہنی تناؤ کا شکار ہے کہ آئے کس نیت سے تھے، ہو کیا کام کیا، تو یہ بہت پریشان ہے۔ اس اعتبار سے آپ پریشان نہ ہو اس کے بارے میں، آپ جائے مجمع کے درمیان میں جا کے اپنے سر کے بال اتروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں گئے، صحابہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میرے سر کے بال اتارو، بال اتارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا۔ تو جب یہ کام حضور نے کیا تو دیکھے سارے صحابہ نے یہ کام کرو، سارے اٹھ کے واپس چلے۔
فرمایا کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی دانش مندی کی علامت ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی غصے کو ٹھنڈا کیا اور صحابہ رضوان کو بھی ایک طریقے کو لے آئے، ورنہ معاملہ بہت گرم ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس جا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دے دی ہم نے آپ کو۔ حضور نے وہ آیتیں پڑھ کے سنائی، عمر رضی اللہ عنہ عمر کے ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ زمین پہ زور کے ماری، کیونکہ یا رسول اللہ یہ کون سی فتح ہے یہ؟ ہم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اوپر سے اور پابندیاں اپنے اوپر لگا کے اور اتنی سختیاں کروا کے اور عمرے سے پابندی ہٹا کے ہم واپس آ گئے۔ میں کہ عمر ٹھہرو، عمر صبر کرو صبر کرو۔ پھر جس وقت سن 6 ہجری تھا یہ صلح حدیبیہ طے ہوا، 1 سال صرف یہ رہا اور اگلے سال 8 سن ہجری کو آپ فاتح بن کے مکہ کے اندر داخل ہو گئے، تو حضور نے فرمایا عمر یہ وہی فتح ہے جو پہلے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ پہلے ہم نے نیچا اپنے آپ کو جھکایا، اپنے آپ کو اللہ نے اسی جھکانے پہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی فتح نصیب فرما دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے۔ آگے سورہ حجرات ہے، سورہ حجرات میں اخلاقی تعلیمات کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے کہ آپ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان تم اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرو۔ بعض لوگ آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اخرج یا محمد اخرج الینا یا محمد، اے محمد ہماری طرف نکلو ہماری طرف نکلو۔ میں کہ یا محمد کیا کر رہے ہو تم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب اور احترام کے ساتھ پکارو، دور کھڑے ہو کے اونچی آواز سے بلا رہے ہو تو ان کو تنبیہ کی گئی۔ اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم سب انسانوں کے لیے ہے کہ سب انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرے، اور اس ادب اور احترام جو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسان بیت اللہ میں جائے، مکہ میں جائے تو وہاں پر تو آوازیں آئے گی، لیکن مدینہ میں جب پہنچتا ہے تو وہاں پر انسان کو سکون ہی سکون نظر آئے گا، وہاں پہ خاموشی خاموشی، کیونکہ وہاں پر ادب ملحوظ خاطر ہے۔ فرشتے بھی وہاں پہ ادب کر رہے ہیں، زمین بھی وہاں پہ ادب کر رہی ہے، ہوائیں بھی وہاں پر ادب کر رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ ادب ملحوظ خاطر ساری مخلوقات نے کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا تھا۔ آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مومنین کی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے، کسی بات کے اوپر لڑائی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو صلح کرانے سے یہ ہوگا یہ کہ دونوں جماعتیں جو سی ہے مومن ایمان والے ہیں تو اپنے ایمان کے اوپر کاربند رہے گے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑانا اہل ایمان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ، برے برے القابات سے بھی نہ پکارو اور کسی کے نام کو بھی نہ بگاڑو۔ لیکن علماء نے اس میں اتنی چھوٹ دی ہے کہ اگر کسی انسان کا ایسا کوئی نام ہے جو اس کی شناخت بن چکا ہے اور وہ اس کو برا معیوب بھی اس کو نہیں لگتا اس کو، تو ایسے نام سے اس کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی شناخت بن چکا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی کہتا ہے تو مجھے کوئی برا نہیں لگتا، کسی اس گاؤں میں یہ گاما کسی کو ہے وہ گاما نہ یہ فلاں یہ ہے، اب اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں اس کو ہوتا، نہ وہ خود برا محسوس کرتا ہے نہ لوگ برا محسوس کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ فلاں بندہ ہے۔ اس طرح بہت سارے نام گاؤں پنڈوں میں زیادہ ہوتے ہیں، شہروں میں ذرا کم ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح کسی کا نام رکھا ہوا ہے اگر اس کو برا محسوس نہیں ہوتا تو یہ نام لینا کوئی حرام نہیں ہے۔ باقی اگر کسی کا صحیح نام ہے اور اپنی ذاتی اناد کی وجہ سے اس کے نام کو بگاڑ کر انسان لیتا ہے تو وہ اس قرآن کی آیت کے زد میں ہے، اللہ تعالیٰ جس سے اس کو منع کیا۔ اگر فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ غیبت کا حال تو یہ ہے آیوہبو کہ تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا وہ گوشت کھائے اپنے، جب یہ تم پسند نہیں کرتے تو اپنے بھائی کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ اس کے بارے میں دل صاف کر لو، اپنا دل صاف کر لو۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا، غیبت نہیں کرو گے تو آپ کے لیے آپ کی آخرت جو سی درست ہو جائے گی، ورنہ ہوگا کیا کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبت کرنے والا ہے تو مغتاب لہو کی ساری نیکیاں جو سی ہے اس کے سر لگا دی جاتی، جس کی غیبت کر رہا ہے وہ سارے نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دی گئی ہے اور اس سے گناہ اٹھا کے آپ کے سر پہ لگا دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے غیبت انسان کو نہیں کرنی چاہیے، کوئی جیسا کیسا بھی اچھا ہے برا ہے وہ اپنے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو کسی انسان کی اس کے پسے پشت پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرے کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کرنی پڑے تو وہ اس کو بری لگے، وہ اس کو بری لگے، وہ اس کو ناگوار لگے وہ بات، تو ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے کرنا یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہے، واقعتاً وہ گندا انسان ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، اگر واقعتاً موجود ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر واقعتاً موجود ہے اس کے اندر برائی تب ہی تو غیبت ہے،
اگر موجود نہیں ہے اور تم کہتے ہو اس میں یہ برائی ہے پھر تو بہتان ہے بہت بڑا، یہ پھر تو بہتان جو غیبت سے بھی بڑا جو سا یہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہاں پر انما المؤمنون اخوہ کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنے کی تلقین کی ہے۔ آگے سورہ حجرات کے بعد سورہ خوف ہے، اس میں اللہ نے قرآن کی حقانیت بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ اس میں تعجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تمہارے ڈرانے کے لیے، تمہیں دین کی طرف لانے کے لیے، تمہیں ایمان کی طرف لے کر آنے کے لیے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان ہم نے تم کو تحقیق پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، جو کچھ بھی وساوس تمہارے ذہنوں میں آتے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میری ذات تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ذات ہے، مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں کہ انسان کے اوپر مختلف قسم کے وساوس آتے ہیں، بعض ہوتے ہیں حاجز، تھوڑا سا خیال آیا چلا گیا، پھر خیال آیا تھوڑا سا ٹھہرا پھر چلا گیا، پھر خیال آیا ٹھہرا اس نے آپ کے دل سے بات چیت کی پھر چلا گیا، پھر خیال آیا ٹھہرا اس نے بات چیت کی اور ایک کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اس نے 2 پوائنٹ بنا دیے، شک جسے کہتے ہیں، پھر چلا گیا۔ تو یہ مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ان خیالات کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم اور عزم، یہ مختلف قسم کے خیالات انسان کے اوپر وارد ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمائے یہ سارے خیالات کو جاننے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں جو قول بھی تمہاری زبان سے نکل رہا ہے ایک ہمارا نگران فرشتہ جو ہر چیز کو لکھ رہا ہے، ہر چیز آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز آپ کی ایک ایک لفظ ایک ایک بات آپ کا جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو آسمان زمین یہ سارا نظام نے بنایا فی 6 ایام وما مسنا من لغوب، 6 دنوں میں ہم نے بنایا، ہم نے وما مسنا من لغوب، اور ہمیں اس کے اوپر کوئی تھکاوٹ نہیں۔ موجودہ بائبل کے اندر معلوم صحیح طریقے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ بنایا، اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا، چھٹی کا دن بنایا۔ یہ بات غلط ہے، اللہ کی طرف آرام کی نسبت کرنا، چھٹی کی نسبت کرنا یہ غلط چیز ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو تھکاوٹ سے پاک ذات ہے، اللہ کی ذات تو تھکاوٹ سے پاک ذات ہے، دیکھنے کے لیے آنکھوں سے پاک ہے، سننے کے لیے کانوں سے پاک ہے، بولنے کے لیے زبان سے پاک ہے، ورا ذات ہے وہ، ہمارے ذہنوں ہمارے سوچ خیالات گمان سے اوپر ذات ہے وہ۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ کی ذات تھک گئی تو تھکتا انسان ہے، مخلوق تھکتی ہے، خالق کبھی نہیں تھکتا۔ خالق کبھی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ کبھی اونگ آئی نہ نیند آئی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کے سارے حالات ہے، تو وہ تو اتنی بڑی ذات ہے، تو اس کی طرف یہ نسبت کرنا یہ انتہا درجے کی اللہ تعالیٰ تک کی گستاخی ہے، اور اہل اسلام اہل ایمان نزدیک ایسا کہنے والا انسان دار اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ کی ذات تھک ہوئی تھی، اللہ نے آرام کیا، اللہ نے یہ کیا، ایسی بات انسان کو نہیں کریں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا وما مسنا من لغوب، اور ہم تھکے بھی نہیں اس بات سے، اور ہمارے اوپر تھکاوٹ طاری نہیں ہوئی، اللہ نے واضح فرما دیا۔ اور 6 دن کا تذکرہ کیوں کیا؟ اللہ کن کہتے سب کچھ بن جاتا، 6 دن کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ اہل اسلام کو اس سبق مل جائے کہ دنیا کے اندر جو بھی آپ نے کوئی بڑا کام کرنا وہ درجہ بدرجہ کرے، سٹیپ بائی سٹیپ کرے اس کو، تو وہ آپ کا کام صحیح طریقے سے انجام پذیر ہو جائے گا۔ آگے سورہ زاریات ہے، اس میں اللہ نے ہواؤں کی قسمیں کھائی ہے، فرشتوں کی قسمیں کھائی ہے، اور چند چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں پہلے سے طے شدہ ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ تم کو مل کے رہنا ہے، اور اس کے ملنے میں تم اس رزق سے بھاگ نہیں سکتے، اور وہ رزق تمہارے کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا نہیں سکتا، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نیک اللہ کے ولی بزرگ تھے، ایک دفعہ بستی سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو ایک گاؤں کے اندر نماز پڑھی امام کے پیچھے، تو نماز پڑھی وہاں پر انہوں نے، تو نماز پڑھنے کے بعد وہ پیچھے بیٹھے تھے تیسری چوتھی صف کے اوپر، تو لوگ آ کر ان سے ملنا شروع ہو گئے، سب لوگ ملے، ایک نے سلام کیا، دوسرے نے سلام کیا، تیسرے سلام کیا، کس نے نصیحت، کس نے واضح نصیحت، کس نے مسئلہ مسائل، سب کچھ کرتے گئے، حضرت بیٹھے رہے، سب کچھ بتا دیا، چلے گئے۔ جب آخر اس مسجد خالی ہو گئی تو مسجد کے جو امام صاحب تھے وہ آ کے ملے حضرت صاحب سے، سلام لیا، تو حضرت صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے، اور اس کے ساتھ ہی پوچھا کہ پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہ کوئی اپنے پیٹ شیٹ کے لیے کوئی انتظام کیا؟ اللہ ہو تو بس ٹھیک ہے، بس آپ اللہ کے ولی بزرگ ہے، نیک عالم ہے، متقی پرہیزگار ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، کوئی پیٹ شیٹ کا بھی بندوبست کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں سے پیچھے ہٹو، میرے سامنے سے بیٹھے تھے، پیچھے ہٹو، مجھے اپنی نماز دوبارہ پڑھنے دو، مجھے اپنی نماز۔ جب سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں طے شدہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، میں نے دنیا کے اندر اس رزق کی تگ و دو کرنا، کوشش کرنا ہی میں نے چھوڑ دیا،
میرا تو خیال ہے اس کے اوپر چلا گیا، میں نماز پڑھ لی، نیک اعمال کر لیا، اللہ تعالیٰ خود بخود میرے انتظام کرے گا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقیقی ولی ہوتے ہیں وہ اس طرح اللہ کی طرف لو لگائے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے چند مہمانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ تذکرہ آگے 27 سپارے تک جائے گا کہ وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے تھے، اس کے بعد قوم لوط کو تباہ کرنے گئے تھے، اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔